اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ المعارج کی آیت نمبر 26 رکوع نمبر 2 سے 36، آیت نمبر 36 رکوع نمبر 2 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، فمالی تو کیا ہوا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، قبلک وہ آپ کی طرف آتے ہیں، مہطعین دوڑتے ہوئے، عن الیمینی دائیں طرف سے، وعن الشمال اور بائیں طرف سے، عزین گروہ بن کر۔ تو ان کافروں کو کیا ہوا جو آپ کی طرف دائیں اور بائیں طرف سے جماعتیں یا گروہ بن کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، ایطمع کیا امید رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، کل امرئ ہر شخص، منہم ان میں سے، ان یدخل کہ وہ داخل کر دیا جائے گا، جنت نعیم نعمتوں والی جنت میں۔ کیا ان میں سے ہر شخص اس بات کی لالچ رکھتا ہے کہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک ہم نے، خلقناہم ان کو پیدا کیا، مما اس چیز سے، یعلمون جسے جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، فلا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، برب المشارق مشرقوں کے رب کی، والمغارب اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون بے شک ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، علی ان اس بات پر کہ نبدلا بدلے میں لے آئیں، خیرا منہم ان سے بہتر، وما نحن اور ہم نہیں ہیں ایسے کہ بمسبوقین ہمیں پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، فذرہم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا وہ غور و خوض کرتے رہیں، باتیں بناتے رہیں، ویلعبوا اور کھیلتے رہیں، حتی یہاں تک کہ یلاقوا وہ مل لیں، یومہم اپنے اس دن سے، الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، یوم جس دن، یخرجون وہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے، سراعا جلدی سے، کانہم گویا کہ وہ، الی نصب کسی نشانے کی طرف یا عبادت گاہ کی طرف، یوفضون دوڑ رہے ہیں۔ جس دن وہ اپنی قبروں سے تیزی سے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی نشانے یا عبادت گاہ کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، خاشعۃ جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، ترہقہم ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ذلۃ ذلت، ذالک یہ، الیوم دن ہوگا، الذی وہ کہ، کانوا یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہ وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار دائیں اور بائیں سے جماعتیں بنا کر آتے تھے۔ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ قریب نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، تو مشرکین آپ کی چاروں طرف سے حلقے بنا بنا کر آتے تھے اور آپ کا قرآن کریم سن کر مذاق اڑاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان ہوتے تھے، بظاہر وہ غریب تھے، کپڑے ان کے بہت اچھے معیاری نہیں ہوتے تھے، جسم ان کے کمزور تھے، جب بھی لوگ دیکھتے تو صحابہ کرام مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا یہ لوگ جنت میں جائیں گے جیسے کہ محمد بیان کرتے ہیں؟ تو پھر کفار خود کہتے کہ ہم ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر شخص کیا یہ تمنا کرتا ہے کافر کہ اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا ہرگز نہیں، انہیں معلوم ہے ہم نے کس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے۔
تو صرف جنت کی تمنا کرنے جنت نہیں ملتی، بلکہ جنت میں جانے کے لیے اسلام اور اللہ کی طرف سے جیسے اسلام اور ایمان کا مطالبہ ہے، وہ تقاضا اس کے جو تقاضے ہیں ایمان اور اسلام کے تقاضے، ان کو پہچاننا اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے مخلص اعمال کی اللہ کی طرف سے تعلیم اور ہدایت ہے، ان اعمال کو بجا لانا ضروری ہے، اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے، اپنی معیشت اور معاشرت دین کے تابع بنانا ضروری ہے، اور اسلام کی بنیادی عقائد کو اپنانا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے بعد پھر انسان جنت میں جائے گا۔ اور کوئی آدمی صرف کلمہ ہی پڑھتا ہے لیکن وہ دین کے فرائض سے واقف نہیں، واجبات سے واقف نہیں ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت سے واقف نہیں ہے دین کی، اور انہیں اپناتا ہی نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اس کا خیال یہ ہے ویسے میں جنت میں چلا جاؤں گا تو اس کا کافرانہ خیال ہے، یہ وہ سزا پا کے جنت میں جا سکتا ہے اگر مسلمان ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو جہنم میں ہی جائے گا، اور مسلمان گناہ گار ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے اس کا اعلان فرمایا کہ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اور پھر اسی طرح اور بہت سے آیات میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے گا بشرطہ کہ مومن ہو اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو صرف تمنا سے جنت نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم نے کس چیز سے پیدا کیا، ان کو پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نطفے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار فرمایا علم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا نطفہ نہیں تھا جو ٹپکا دیا گیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ خون کا لوتھڑا تھا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر آزاد درست کیے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ نے اس کی دو قسمیں بنا دیں، مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ قرآن کریم کی اور آیتیں بھی ہے، ایک آیت میں فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، خلق من ماء دافق، اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بھی آیات ہیں اگر یہ آیات انسان ذہن نشین کرے تو اس کے دو فائدے انسان کو حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دل میں تکبر پیدا نہیں ہوگا، ہر وقت انسان سوچے گا میں گندے پانی قطرے سے پیدا ہوا ہوں، بادشاہ بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، فقیر بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، تمام انسان اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسرا تو سوچنے سے عاجزی پیدا ہوگی، تکبر دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین پیدا ہوگا کہ جو اللہ پانی قطرے سے اتنے اعضاء بنا سکتے ہیں، زندگی عطا فرما سکتے ہیں، وہ اللہ انسان کی قبر میں بکھرے ہوئے ذرات کو دوبارہ جمع کیوں نہیں فرما سکتے ہیں وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ان کافروں کو ختم کر دیں، مار دیں، اور ان کے دوسرے لوگ لے آئیں، اور یہ لوگ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نمبر 42 فذرہم یخوضوا ویلعبوا، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو باتیں بنانے دیں، کھیلنے دیں، قیامت کے دن جب قیامت کے دن کو دیکھیں گے، اپنی قبروں سے بھاگتے ہوئے نکلیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم جس چیز کا انکار کر رہے تھے قیامت کے دن کا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ اس میں دین کی دعوت دینے والوں کے لیے، نیکی کی تلقین کرنے والوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، گناہوں سے منع کرنا ایک فریضہ ہے، اور ہر مسلمان کو اس کی تعلیمات حاصل کر کے یہ فریضہ انجام دینا چاہیے۔ لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، وہ حد یہ ہے کہ اس وقت دوسرے کو نیکی کی تلقین کریں، گناہ سے منع کریں جب تک کہ اس کے ماننے کی امید ہو۔ اگر اس کے ماننے کی امید نہ ہو بلکہ سننے والا مذاق اڑائے یا خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے یا فضول بحث کرے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ بعض لوگ پھر بھی کہتے ہی رہتے ہیں، گناہ سے منع کرتے ہی رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جنگ و جدال تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو دین نے اس سے ہی منع کیا۔ اللہ نے حضور کو فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو فضول باتیں بنانے دیں، اپنے جن فضول کاموں مصروف رہنے دیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا اپنی قبروں سے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی نشانے کی طرف، تیر کی طرح دوڑ رہے ہیں، بہت تیزی سے یہ لوگ میدان معاشرے کی طرف جائیں گے،
ان کی نظریں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور اس دن یہ سب کافر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس دن کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہم دارالعمل میں ہیں دنیا میں، یہاں ایمان بھی لا سکتے ہیں، یقین کو درست بھی کر سکتے ہیں اور اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کوئی نیک عمل نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی عمل اسے قبول ہوگا، نہ توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ہی اپنے اعمال و اخلاق کو دین کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔